بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے آج ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم 9th کلاس کی سویکس آج کل پڑھ رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ جو ہے وہ 17 جون 2020 اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے الیکشن سسٹم، جس کو ہم اردو کی اصطلاح میں الیکشن نظام بھی کہہ سکتے ہیں، الیکشن کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الیکشنز ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن جو الیکشن کا یہ نظام ہے، الیکشن کا یہ سسٹم ہے، جو الیکشن کا طریقہ کار ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ مختلف ملکوں میں ڈیفرنٹ ہے۔ کہیں پہ ممبرز بنایا جاتا ہے، لوگ ممبرز بناتے ہیں اور وہی ممبرز پھر آگے جا کے حکومت بناتی ہے، وہی ممبرز پھر نئے لوگ بناتے ہیں جو حکومت میں کام کرتے ہیں۔ کہیں پر ڈائریکٹ انڈائریکٹلی عوام ووٹ ڈالتے ہیں اپنے ممبروں کو، کہیں پہ ووٹ جو ان کے ممبرز ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹلی ووٹ لوگ ڈالتے ہیں۔ تو مختلف ملکوں میں جو الیکشن کا نظام ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے ہر گروپ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اور وہی ان کے لیے آگے جا کے لیڈر بناتا ہے، وہی ایک بندہ سارے عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ عوام نے اس کو وربلی اس کو یہ حق دیا ہوتا ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کر سکتے ہو، لیکن عوام نے اس کو ووٹ کے ذریعے نہیں چنا ہوتا۔ جو الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، الیکشن نظام کی بات کرتے ہیں، تو یہ مختلف ملکوں میں تھوڑا مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ بظاہر جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں ہمارے پاس دو طرح کے یعنی کہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ہم لوک سبھا الیکشن یا پارلیمنٹ الیکشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں، دوسرے الیکشن کو ہم کہتے ہیں ودھان سبھا الیکشن یا اسمبلی الیکشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹ الیکشن ہے، یہ جو لوک سبھا الیکشن ہے، اس میں جتنے بھی ہم نمائندے چنتے ہیں وہ ہماری نمائندگی ملک کی سطح پہ کرتے ہیں، اور یہ جو ودھان سبھا ہے، اسمبلی الیکشنز ہے، وہاں پہ ہم جتنے بھی نمائندے چنتے ہیں وہ ہماری نمائندگی اسٹیٹ لیول پہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بعد میں اسٹیٹس اور اس یعنی کہ اسمبلی، اسٹیٹ اسمبلی اور اس پارلیمنٹ کے بیچ میں ایک ریلیشن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اسمبلی جو ہوتی ہے اسٹیٹ لیول پھر اس پارلیمنٹ کے انڈر ہی کام کرتی ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ ہی مل جل کے کام کرتی ہے، لیکن ممبرز الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو ممبر اسٹیٹ اسمبلی کے لیے، اسٹیٹ کانسٹیچوئنسی کے لیے ہم چنیں گے، وہی ممبر ہم پارلیمنٹ کے لیے نہیں چن سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے لیے ہم ڈیفرنٹ ممبر کو چنتے ہیں۔ ہاں، اگر یہی ممبر پارلیمنٹ کے لیے ہم نے چنا تو اس کو اسمبلی سے ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ دو قسم کا الیکشن، ایک ہوتا ہے لوک سبھا الیکشن، جب ہم نمائندے چنتے ہیں، وہ نمائندے ہم جب چنتے ہیں تو وہ ہماری نمائندگی کہاں پہ کرتے ہیں؟ کنٹری لیول پہ کرتے ہیں، اور جہاں ہم اسمبلی میں اپنے نمائندے چنتے ہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ چاہے یہ اسمبلی کی بات ہو، چاہے یہ پارلیمنٹ کی بات ہو، دونوں صورتوں میں الیکشنز ریگولرلی 5 سال کے بعد ہوتے ہیں، ایکسپٹ دا اسٹیٹ آف جموں، ایرسٹوائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ جو ہمارا جموں اینڈ اسٹیٹ کشمیر تھا، اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے، جب اسٹیٹ تھا، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ تھا، اس کے بغیر تقریباً ہندوستان کے جتنے بھی اسٹیٹ تھے، باقی جو 28 اسٹیٹ تھے، جتنے بھی یا پارلیمنٹ کی جتنی بھی سیٹیں تھیں، ان میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن کیا جاتا تھا، لیکن جموں کشمیر میں 6 سال کے بعد اسمبلی الیکشن کیا جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ قانون تبدیل ہوئے ہیں تو یہی ایک خاص اسٹیٹس تھا، کچھ چیزوں کے لے کے کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کچھ خاص تھا۔ اب چونکہ عام لوک سبھا میں بھی، ودھان سبھا میں 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نمائندہ ہوتا تھا، جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہوتا تھا، اس کی جو ٹرم تھی وہ 5 سال کے بعد ختم ہوتی تھی، اس کی ٹرم 5 سال کے بعد ختم ہوتی تھی، اور جو حکومت بنتی تھی، جو اسمبلی بنتی تھی یا پارلیمنٹ ممبرز ہوتے تھے، یا پارلیمنٹ بنتی تھی، لوک سبھا جو بنتی تھی یا اسمبلی بنتی تھی، وہ آٹومیٹکلی ڈسالو ہو جاتی تھی۔ 5 سال کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈسالو ہو جاتی، یعنی کہ 5 سال ان کی ٹرم کا
ये इनके टर्म रिप्रेजेंटेटिव की टर्म जब कंप्लीट हुई, 5 साल इनका कंप्लीट हुआ, तो ये अपने आप रिजाइन हो जाते थे, अपने आप इनकी टर्म खत्म हो जाती, और जो इन्होंने पार्लियामेंट बनाई होती है असेंबली, वो भी डिसॉल्व हो जाती है, वो अपने आप खत्म हो जाती थी। ये जो इलेक्शंस है हिंदुस्तान की बात करेंगे, ये तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ किया जाता है। ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कितने हैं? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें तो सबसे इससे पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर की 87 नशस्तें थी, 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। तो या तो एक ही दिन किया जाता था, या एक हफ्ते में किया जाता था, या 10-15 दिन में ये इलेक्शन किए जाते थे, और इनको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम ये इलेक्शन 1 सीट या 2 सीट के लिए करते हैं। वहां पे क्या होता है, जो वहां पे इलेक्शन ऑलरेडी हुए होते हैं, लेकिन वहां पे जो हमारा असेंबली मेंबर होता है या पार्लियामेंट मेंबर होता है, या तो इसकी डेथ हुई होती है, तो या तो उसने रिजाइन किया होता है अपने पोस्ट से, तो वहाँ निशस्त या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली रहती है, और वहाँ दोबारा इलेक्शन करना पड़ता है। जब हम दोबारा इलेक्शन करते हैं तो इस दोबारा इलेक्शन करने को हम कहाँ पे, जहाँ पे डेथ हुई होगी या किसी ने रिजाइन किया, उसको हम बाय इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय इलेक्शन। तो यहाँ पे हम निचोड़ इसका ये निकालेंगे कि चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, इसमें ये इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, और इनमें हम जब नुमाइंदे चुनते हैं उसकी टर्म सिर्फ कितनी होती है, उसकी मदद कितनी होती है? 5 साल। हाँ, अगर हम इसको दोबारा बनाना चाहेंगे वो 5 साल के बाद फिर बनेगा, लेकिन जो इसकी पहली टर्म है उसका जो मियाद है वो 5 साल के लिए सिर्फ है। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी तकरीबन एक साथ किया जाता है, और इसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। और अगर फिर कहीं पे किसी ने रिजाइन किया होगा, किसी मेंबर ने जो बना हुआ हो, या किसी की डेथ हुई हो अनफॉर्चुनेटली, तो फिर वहां पे हम दोबारा इलेक्शन करते हैं, उसको हम बाय इलेक्शन कहते थे। तो ये हम थोड़ी बात कर रहे थे इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया पे, बार नजर डाल रहे हैं। तो बाकी वसल।